کراچی میں ایک دینی مدرسہ ہے، وہاں کلاس لگی ہے، شاید وہ لائیو درس ہو رہا تھا یا کلاس ہو رہی تھی، تو ایک بچہ جس نے جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو استاد جو موجود تھے تو ان کے شاید وہاں کوئی قانون ہوگا کہ امامہ بھی ساتھ پہننا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس نے جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی، امامہ نہیں پہننا، تو کال کر کے ان کے لفظ تھے کہ جلاد کو بلایا جائے، تو ایک بچہ آیا، شاید اس کو پھر مارا گیا، تو اس کے خلاف بد دعا بھی بعد میں کی گئی کہ اس پر ذلت مسلط ہو جائے اور اس طرح کی کچھ ورڈنگ بھی تھی۔ تو وہ چونکہ لائیو چل رہا تھا، اس کا کلپ بھی سوشل میڈیا پر آ گیا اور اس پر پھر اتنی زیادہ بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، پھر ان کی خیر وضاحت بھی بعد میں آئی کہ کچھ میری طبیعت ایسی تھی، کچھ ہمارا نظام ایسا ہے کہ یہ بچوں کو ہم سکھاتے ہیں وغیرہ، ڈسپلن میں رکھتے ہیں، لیکن لوگ ڈاکٹر صاحب نہیں مان رہے اس بات کو کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے، ایک استاد جو دین سیکھنے آیا ہے اس پر اس طرح تشدد کرنا۔ اس کے بعد میں خیر وہ صورتحال بھی سامنے آئی کہ ایک بچہ قلعہ سیف کا کوئی بلوچستان کا علاقہ، وہاں کا غریب بچہ ہے، والدہ اس کی بیمار ہے، تو اس کو بھی وہ کراچی لایا ہے، چھوٹا موٹا کمرہ لے کے رکھا ہے، رات کو بائکیا کے طور پر وہ کام کرتا ہے تو گزر بسر کرتا ہے، لیکن دین سے محبت یا دین سیکھنے کی محبت کے وہ پڑھ بھی رہا تھا۔ تو اس کی ایک سٹوری تو سائیڈ سٹوری تو یہ بھی ہے خیر، لیکن ڈاکٹر صاحب میں جاننا یہ چاہتا ہوں اور لوگ بھی جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا تشدد ان بچوں پر جو دین سیکھ رہے ہیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کہ یہ کوئی اتنا واجب چیز تو ہے نہیں اسلام میں کہ آپ نے امامہ ہی پہننا ہے، تو نبی علیہ السلام کی سیرت سے کیا ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی؟ ہرگز نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، اور آپ جیسا معلم جو ہے وہ پوری دنیا کا معلم انسانیت ہیں ماشاءاللہ، آپ معلم انسانیت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تعلیم دی ہے، اور وہ تعلیم بھی اس طرح کی تھی کہ جس قوم کو آپ نے تعلیم دی ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قوم اللدہ، سخت جھگڑالو قسم کی قوم، سخت جھگڑالو اور اڑیل قسم کی قوم، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے۔ لیکن اس قوم کو بھی تعلیم دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ تعدیب سکھانے کے لیے بھی مارنے کا جو طریقہ اختیار نہیں کیا، کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ کہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی والدہ لے کے آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ گئیں، اور وہ 10 سال وہاں رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کے میں نے دین سیکھا ہے۔ تو انہوں نے کسی ایک دن بھی کبھی ڈانٹا نہیں ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو ابھی یہ وقفے میں آپ مجھے کسی استاد محترم کا قول، حافظ شریف صاحب کا قول بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہیں، طریقہ تدریس پتہ نہیں کہاں سے لے لیا، یعنی یہ نبوی طریقہ تو ہے ہی نہیں، یہ نبوی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ جو نہ، اور وہ قاری اچھا سمجھا جاتا تھا۔ ابھی یہ تو اب کچھ حالات بہتر ہو گئے ہیں، بچوں کو حفظ کرانے کے لیے والدین قاری صاحب کو بچہ دے جاتے تھے اور کہتے تھے اس کی جان ہماری ہے اور جسم آپ کا ہے، تو وہ پھر اس کی چمڑی ادھیڑ دیتے تھے مار مار کے، اور سمجھتے تھے کہ جو جتنا سخت قاری صاحب ہیں، جتنا زیادہ مارتے ہیں، وہ اتنا اچھے قاری صاحب ہیں۔ اس طرح کی بات کی جاتی تھی جہاں استاد کی مار پڑے گی وہ حصہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ تو خیر ایسی فضول باتیں کی، لیکن بہرحال اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تو خاص طور پہ حفظ کے بچوں کو اور دینی مدارس کے بچوں کو مارنا جو ہے بڑی معمول کی بات تھی۔ اب میڈیا، سوشل میڈیا اس قدر جو ہے وہ ساری خبریں عام ہیں، لیکن اس کے باوجود اس دور میں بھی ابھی لگتا ہے کہ مدارس کے اندر وہ سلسلہ چل رہا ہے، کہیں نہ کہیں بہت سارا سدھار بھی آ گیا، کہیں نہ کہیں وہ چل رہا ہے۔ حفظ کے مدارس میں بھی بہت سارے عام طور پہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم قاری وہ رکھتے ہیں جو جس کے ساتھ پہلے طے کرتے ہیں کہ اب بچوں کو مارنا نہیں ہے، تو حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے مدارس کے، خاص طور پہ یہ تو نہ تو بچے کو ایسا ہے کہ بچے کو سبق یاد نہیں تھا، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ بچے نے کوئی تعلیمی عمل کے اندر کوئی ایسی خلل ڈالنے کی کوشش کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس نے ٹوپی امامہ کی بجائے ٹوپی پہن لی تو اس میں کیا حرج ہے، اور اگر ان کا کوئی ڈسپلن ہو بھی، کوئی ان کا مدرسے کا ڈسپلن ہو بھی، تو بچہ جو ہے اس کو تنبیہ کی جا سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ایک سخت الفاظ بولے جا سکتے ہیں، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس سے وجہ پوچھی جا سکتی ہے مسئلہ کیا ہے، پوچھ تو لیں جو آپ بتا رہا ہے بیچارہ، تو اس سے وجہ بھی نہیں پوچھی، اور جلاد کو بلا لینا کہ ڈنڈا لے کے آؤ اور اس کو آ کے مارو،
تو اور اس کو مارا اور لوگوں نے جو ہے نا سب نے گویا اس کو اور اس کے بعد پھر بد دعائیں بھی دیں اور کچھ ایسا اس کے بارے میں الفاظ بھی کہے. یہ استاد کے شایان اور حدیث سامنے پڑی ڈاکٹر صاحب, اور کوئی کہہ رہے ہیں دورہ حدیث ہو رہا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس نبی کی حدیث آپ پڑھ رہے ہیں اس نبی کی سیرت کا مطالعہ بھی کر لیں. آپ نے جیسے بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں دیکھیں کوئی بڑی عمر کا ہے, چھوٹی عمر کا, یعنی ایسی منفرد کلاس ہے لیکن سب کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں. سب کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں اور کبھی کسی کو یعنی اس کی عزت نفس جو ہے وہ بھی مجروح نہیں کی. یعنی مارنا تو دور کی بات ہے, عزت نفس کبھی مجروح نہیں کی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسا اسوہ ملتا ہے تو سب سے پہلے اس اسوہ پر عمل کرنے والے تو مدارس کے اساتذہ کو ہونا چاہیے. بالکل. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بلکہ جو جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں اور ماڈرن ایجوکیشن اور فارمل ایجوکیشن کے ادارے ہیں, ان میں بہت بہتری آگے ہوئی ہے. اس میں بہت اچھے اچھے ادارے ایسے بن گئے ہیں کہ بہت پیار سے, محبت سے اور یعنی اتنے پیار سے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ بچے گھر میں ان کا دل نہیں لگتا اور بچے بھاگتے بھاگتے وہ کہتے ہیں ہمیں اسکول جانا ہے. تو تعلیم کا جو طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ پیار محبت سے آپ تعلیم دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی طریقہ ملتا ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے بہت افسوسناک ہے. غلطی ہوئی ہے استاد سے یا اس نے اپنے کسی اس وقت کی کوئی ایسی خاص کیفیت تھی اس کی, یا وہاں پہ ہوتا ہی یہ ہے. جو کچھ بھی ہے بہرحال ان کو اصلاح کرنی چاہیے. مدرسے کے جو بھی محتممین ہیں ان کو ان کی اصلاح کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے. اور پھر سوشل میڈیا پہ جس طرح سے یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے اسی طرح اپنے اصلاح کے اقدامات جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ دینے چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس مدرسے میں دیکھیں ہر شر میں سے کوئی خیر بھی نکل آتا ہے. تو اس شر میں سے یہ خیر نکل آئے کہ آئندہ مدرسے کے اندر کوئی قانون بنا دیں کہ کوئی کسی کو نہ مارے. بالکل ٹھیک.